قرآن میں سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے پل صراط سے نہ گزارا جائے، یعنی کہ اس پل سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اور اللہ بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے مقدروں میں پل صراط سے گزرنا حق بات ہے، شدنی ہے، کوئی ٹیسٹ یا کوئی آزمائش نہیں ہے۔ اور اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے ایمان والے ہوں گے وہ اپنے اعمال کے مطابق اس جہنم کی پل کو پار کر جائیں گے، اور جو مجرمین ہوں گے اور جو بد ہوں گے اسے جہنم وہیں سے نکل لے گی۔ بخاری مسلم میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن جہنم کے اوپر ایک پل رکھے گا، اور میں سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر گزروں گا، باقی انبیاء بھی اس پل سے گزریں گے۔ ہر ایک انبیاء کی زبان پر لفظ ہوں گے، رب سلم رب سلم رب سلم، اے اللہ سلامتی دے، اے اللہ سلامتی دے، اے اللہ سلامتی دے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جہنم کے اوپر بیچوں بیچ میں پل رکھے گا جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگی، یعنی کہ پل صراط سے گزرنا ایک معجزہ ہی ہوتا ہے۔ جن کے اعمال اچھے ہیں وہ گزر جائیں گے، اور جس کے اعمال بد ہوں گے وہ کٹ کٹ کر جہنم کے اندر جا کر گریں گے۔ تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے اس پل کے دونوں جانب آنکس یعنی کہ کرین کے جیسے آنکڑے ہوں گے، اور جو مجرمین کو بد کو پکڑ پکڑ کر جہنم کے اندر گرائیں گے اور زخمی کرتے رہیں گے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اس پل سے گزرے گا۔ جس کے اعمال نیک ہوں گے وہ بجلی کی طرح، جو بجلی آسمان سے کڑکتی ہے اور پھر پھڑا کر کے چلی جاتی ہے، اس طرح سے وہ گزر جائے گا۔ کہنے والے کہیں گے تجھے مبارک ہو، تم پل صراط کو پار کر آئے ہو۔ تو ہر شخص اپنے نامہ اعمال کے مطابق اس پل سے گزرے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بجلی کی تیزی کی طرح اس پل کو پار کر جائے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار کی طرح اس پل کو پار کر جائے گا، اور کوئی اونٹ کی رفتار سے اس پل کو پار کر جائے گا، کوئی دوڑتے ہوئے اس پل کو پار کر جائے گا، کوئی پیدل چلتے ہوئے اس پل کو پار کر جائے گا، اور کوئی سرین کے بل گھسکتے گھسکتے اس پل کو پار کر جائے گا۔ لیکن جو مجرمین ہوں گے، بد ہوں گے، جو آنکڑے ہیں ان کو زخمی کریں گے اور جہنم سے نکل لے۔ جب ہم پل صراط سے گزریں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن نصیب فرمائے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، اور حضور کی دعا میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ کیا اس پل صراط کے قریب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے؟ جی ہاں، بالکل۔ جامعہ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کراتے رہے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا جی میں بالکل شفاعت کروں گا۔ دیکھو نا اب صحابی کی سوچ، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کس جگہ پر ڈھونڈوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 جگہوں پر ڈھونڈنا، پہلے تو پل صراط پر آنا، میں پل صراط پر کھڑا رہوں گا، میری امتیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں گا، اور میں اپنے امت کو پار کرانے کے لیے اس پل صراط پر کھڑا رہوں گا۔ اگر میں تمہیں وہاں پر نہ ملوں تو حوض کوثر پر آنا۔ روایت آتی ہے کہ حوض کوثر وہ جام ہے جس کو پینے سے امتی کی پیاس بجھ جائے گی، اور جنت میں لوگ مشروب پئیں گے، لذت کی وجہ سے پئیں گے، پیاس کی وجہ سے نہیں پئیں گے۔ ہمیں پل صراط سے بآسانی سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جام کوثر اللہ کے رسول کے ہاتھ کا نصیب فرمائے۔ تو ہر شخص اپنے نام اعمال کے مطابق گزرے گا۔ ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں نا وہ پل صراط کا تصور کر کے بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، جنت کی بشارت بھی مل گئی ہے، لیکن جب قبر پر آتے تھے اتنا روتے اتنا روتے
کہ दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। किसी ने पूछा हुजूर आप इतना क्यों रोते हैं? फरमाया कि पहली मंजिल कब्र है, कब्र में अगर कोई कामयाब हो गया तो वो हशर में भी कामयाब हो जाएगा, अगर कब्र में फंस गए तो फिर आगे का मामला इससे ज़्यादा खौफनाक। तो मेरे भाई, हर शख्स अपने नामा अमाल के मुताबिक गुजरेगा। आपने और हमने सोचना है कि हमने कौन कौन से अमाल तैयार किए। हम जब रात को बैठते हैं ना, हमें तो ये होना चाहिए कि हम अपने अमालों को चेक करें कि आज हमने दिन भर कौन कौन से गुनाह किए। रात पूरी गुजारते हैं मुसले पर नहीं, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक गिलाज़तें देखते रहते हैं, लोगों को भेजते रहते हैं। ये वही चीज़ें हमारे अमालों को ज़ाया कर जाएंगी। हम छोटे छोटे अमाल करते हैं, गुनाह बड़े बड़े करते हैं। तो हर शख्स अपने नाम अमाल के मुताबिक गुजरेगा।